اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ ان میں کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے، کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت عطا کی ہے۔ غرض رشتے بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں۔ ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں سے ایک پہنچے یا دونوں، اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو کبھی ان سے اف بھی مت کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا۔ ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا، اے ہمارے پروردگار تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی بندگی کا حکم فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی ہرگز مت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہیں، بلکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی برکت سے ہوں۔ والدین ہی ہیں جو اولاد کی خاطر نہ صرف ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اپنا آرام و راحت، اپنی خوشی اور خواہش کو بھی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ محنت و مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف، یہ سب ماں برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس کی پرورش کے لیے باپ محنت و مشقت برداشت کرتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، صحت ہو یا بیماری، وہ اپنی اولاد کی خاطر معاش کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے اور ان کے لیے کما کر لاتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو گرمی اور سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی اور سردی برداشت کرتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، بچوں کے علاج معالجے کی خاطر ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں۔ غرض والدین اپنی راحت و آرام کو بچوں کی خاطر قربان کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں والدین کی شکر گزاری کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور بیت اللہ لایا، اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کے مناسک ادا کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ انتہائی تواضع، انکساری اور اکرام و احترام کے ساتھ پیش آؤ، بے ادبی نہ کرو، تکبر نہ کرو، ہر حال میں ان کی اطاعت کرو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت جائز نہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر وہ تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرے شریک ٹھہرائے جس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل تیرے پاس نہ ہو، تو ان کا کہنا مت ماننا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا، تو ان پر اپنا مال خرچ کر اور وہ تجھے جو حکم دیں اس کی تعمیل کر، ہاں اگر گناہ کا حکم دیں تو مت مان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جاڑو،
کہیں کپڑوں کا غبار اور دھول ان کو نہ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے والدین کے بڑھاپے کو ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں کوئی ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ ان سے جھڑک کر بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت کو خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا کہ والدین کی جوانی میں تو اولاد کو نہ ہوں کہنے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ ہی جھڑکنے کی۔ جوانی میں بدتمیزی اور گستاخی کا اندیشہ کم ہوتا ہے، البتہ بڑھاپے میں والدین جب ضعیف ہو جاتے ہیں اور اولاد کے محتاج ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں عام طور سے ضعف کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن اور جنجلاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ معمولی باتوں پر بھی والدین اولاد پر غصہ کرتے ہیں، تو اب یہ اولاد کے امتحان کا وقت ہے کہ وہ اس کو برداشت کر کے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ناک منہ چڑھا کر بات کا جواب دیتے ہیں۔ اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جواب دینا اور جھڑک کر بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو اف بھی مت کہنا اور ان کی بات پر معمولی سی ناگواری کا اظہار بھی مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے کم درجہ ہوتا تو بھی اللہ جل شانہ اسے بھی حرام فرما دیتے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب دھونا پڑ جائے تو بھی اف مت کہنا کہ وہ بچپن میں تمہارا پیشاب پاخانہ دھوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ اس شخص نے جواب میں کہا کہ یہ میرا باپ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کے آگے مت چلنا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا، ان کو گالی مت دینا۔ بڑھاپے میں جب والدین کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان سے کیسے گفتگو کی جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی بات کرنا، لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیال رکھنا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ماں باپ سے ایسے بات کرو جیسے خطا کار اور زر خرید غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے، یعنی مکمل ادب اور لحاظ کے ساتھ۔ آگے فرمایا، ان کے سامنے شفقت کے ساتھ انکساری سے جھکتے رہنا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے قرآن میں والدین کے سامنے جھکے رہنے کا حکم دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی ناگواری کی بات کہیں تو ترچھی نگاہ سے بھی ان کو مت دیکھنا، کہ آدمی کی ناگواری اول اس کی آنکھ سے پہچانی جاتی ہے۔